اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ کل ہم نے دورہ ترجمہ میں سورہ صافات سے لے کر سورہ مومن کے ابتدائی 4 رکوع پڑھے تھے۔ جیسا کہ یہ مکی صورتوں کا سلسلہ ہے اور مکی صورتوں میں ہم جانتے ہیں کہ جو غالب مضامین ہیں، جو غالب جس پیرائے میں بات ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید، اثبات آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کا جو جواب تھا اور جو ان کا طنز تھا اور جو تنگ کرتے تھے، اس حوالے سے استقامت کا حکم تھا اور استقامت کی تلقین تھی۔ سورہ صافات اور سورہ صاد اس کے بعد آتی ہے۔ سورہ صافات اور صاد کی جو آیات ہیں وہ آپس میں تقریباً مشابہ ہیں حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جس طرح مکی صورتوں میں ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ایک بہاؤ کے ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ جو اس کے بعد کی سورہ زمر اور اس سے آگے کی صورتیں ہیں اس میں آیات قدرے تھوڑی سی بڑی ہیں، 1-2 لائن پر مشتمل عموماً آیات مل جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ان تمام موضوعات پر آپ کے سوالات آج ہم لیں گے۔ آپ ہمیں اپنے سوالات پوسٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں، اور اسی طرح سے جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ چلیے آج کے سوالات پھر ہم لیتے ہیں اور اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد صاحب، سورہ صافات کا جو ابتدائی رکوع ہے اس میں آسمان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ہم نے اس میں زینت رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو وحی محفوظ اور وحی غیر محفوظ، اس میں کیا فرق ہے آپس میں؟ ویسے تو خیر جو چیز وہاں پہ بیان ہوئی ہے تو وہ اس کا وحی سے ایک درجے میں تو تعلق چلے ہیں کہ جی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو خاص انتظامات ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تو عام انتظامات کا ذکر ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں اور جو کمیونیکیشن کے جو بھی راستے ہیں ان کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتے، پھٹکنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو شیاطین کو۔ وحی کے دنوں میں تو اسپیشل انتظامات ہو جاتے ہیں، وہ تو ہم سورہ جن میں جب پہنچیں گے تو پڑھیں گے۔ یہ خود جن یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سخت انتظام ہو گیا، اب تو ادھر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ تو وحی محفوظ اور وحی غیر محفوظ کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وحی کے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ کی طرف سے، کمیونیکیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ خواہ الہام، القاء وغیرہ کی صورت میں، خواب کی صورت میں ہو، یا یہ کہ وہ من ورائے حجاب کلام کی صورت میں ہو، یا رسول بھیج کر ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کی طرف وحی کرتا ہے وہ محفوظ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، وحی نبی کی وحی غیر محفوظ نہیں ہوتی، وہ جس صورت میں بھی ہو، وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ جب کسی عام آدمی کی طرف، ظاہر ہے اس میں وہ والی مطلوب وحی کا تو کوئی امکان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس میں جو امکان باقی رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے جی خواب کا رہ گیا ہے، الہام کا رہ گیا ہے، القاء کا رہ گیا ہے، کچھ ایک آدھ جیسے تحدیث وغیرہ بھی لوگ کہتے ہیں، تو اب اس طرح کی چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان میں سے محفوظ کوئی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ شیطانوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، القاء شیطانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی الہام بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی شیطانی آواز بھی سنائی دے سکتی ہے، آپ کو کوئی شیطانی خواب بھی آ سکتا ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں یعنی جو شیطان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یہ ضروری نہیں کہ جھوٹی ہوں، سچی بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا عام میں، آپ عام بندہ، نبی غیر نبی، اس کو اگر کوئی چیز ایسے خیال میں آئی ہے، سوچ میں آئی ہے، تو یہ اسے شریعت کے پیمانے پر جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، تو اس کے بعد ہی وہ قابل عمل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف اس کے لیے، صحیح، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، صرف اس کی اپنی ذات کے لیے۔ خواب کسی بھی جس نے دیکھا ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہے، اور جس نے جو باقی کسی کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ اور اسی میں جو ایک اضافی احتیاط جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر مستقبل کے بارے میں کوئی چیز نظر آئی ہے خواب میں، وہ خواب سچا بھی ہو تو وہ تکوینی شے ہے، آپ نے اس کی بنیاد پر اپنی نفسیاتی تربیت تو ضرور کرنی ہے کہ اس کے لیے ذہناً تیار رہنا ہے کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کرنی ہے۔
کو روکنے کے لیے کیونکہ پھر تقدیر کسی دوسری طرف سے آئے گی، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو یعنی وہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اگینسٹ پلاننگ کر لیں. وہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذہنی تیاری، یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک شوق سے پہلے آپ کو ضروری تیاری کا موقع دے دیا ہے. صحیح. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آپ اس سے کوئی دائیں بائیں نکلنے کی کوشش کریں، وہ دوسری طرف سے آ جائے گی. پھر آپ کے لیے وہ رحمت نہیں بنا پھر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آزمائش کے لیے وہ آپ کو ایک سچا خواب مستقبل کا شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر فرض کریں شیطانوں میں سے کسی نے کوئی بات سن لی کہ اب آپ کے حوالے سے یہ ہونے والا ہے، کوئی فرشتوں نے آپس میں بات کی، سن لی، اندازہ لگا لیا، وہ آپ کو خواب میں آگے شیطان نے بتا دیا، تو اور اس کے بعد آپ لگ گئے پلاننگ میں اس کی، تو یہ آپ کو شیطان نے بہکا دیا. بظاہر خواب سچا ہے، وہ واقعہ ہوگا، آپ سمجھیں گے میں کوئی روحانیت کا مقام طے کر گیا ہوں. تو اس لیے یہ مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو خواب وغیرہ میں نظر آ بھی جائے تو بہرحال ایک تو یہ کہ وہ غیر محفوظ ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے آیا ہے یا کسی اور کی طرف دوسری سورسز سے آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اگر سچا خواب بھی مستقبل کا آتا ہے تو اس واقعے کے اگینسٹ آپ کو پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اسی سورہ مبارکہ میں جس طرح آیا کہ وہ کان لگا کر جو شیاطین انس ہیں وہ وحی کو یا جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں فرشتوں پر، ان کو کان لگا کر سنتے ہیں یا سننے کی کم از کم کوشش کرتے ہیں. کیا شیاطین انس کے ساتھ ساتھ شیاطین جن کے ساتھ ساتھ شیاطین انس بھی ان کی معاونت کرتے ہیں یا مستقبل میں کسی وقت میں ان کی معاونت کر سکتے ہیں اس مشن پہ؟ ہاں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ذرا یعنی قابل غور ہے. میرا اشارہ یعنی ٹیکنالوجی کی جو بھی اٹھان ہے اس میں طرف سمجھتا ہوں کہ یہ قابل غور سوال ہے، اس لیے کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا خلافت. صحیح. جس کی وجہ سے فرشتے اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، وہ سیدھا کرے ٹیڑھا کرے فرشتے رکاوٹ نہیں ڈالتے. تو جو نو گو ایریاز ہیں شیاطین کے لیے، اگر انسان اپنی ٹیکنالوجی، ویسے تو اڑ نہیں سکتا، آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے نو گو ایریا نہیں ہوگا. تو انسان کے لیے بیریئر تو یہ ہے کہ وہ فرشتے کی گفتگو نہیں سن سکتا. یہ اللہ کا حفاظتی جو بھی ایک وہ اللہ نے پورا نظام بنایا ہے، تو انسان تو نہیں سن سکتا. لیکن اگر آپ کے ساتھ جن بھی چلے جاتے ہیں، آپ کی کسی سیٹلائٹ میں بیٹھ کے کیریئر بن جائے انسان، ٹھیک ہے، انسان کیریئر بن گیا تو وہ بھی ساتھ چلے گئے، تو اب ان کو ایک طرح کا تحفظ، وہ آپ مورچہ بن گئے جن کا، آپ وہ بختر بند گاڑی بن گئے جس میں جن سوار ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک بالکل نئی شے پیدا ہو گئی. اس کے لیے ہمیں کہیں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی. اشارہ ہے ایک جگہ قرآن مجید میں، وہ کہاں پہ؟ وہ جب ہم پڑھیں گے سورہ رحمان میں پہنچیں گے نا جی، تو وہاں پہ چونکہ جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ درمیان میں آتے ہیں نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ٹھیک ہے. تو اب سائنسی ترقی سے یہ تو ہو گیا نا، فضا میں اور خلا میں جانا تو شروع ہو گئے نا. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. انجم سہمے جاتے ہیں. تو انجمنوں پہ ان کا بھی تو بسیرا ہے. ٹھیک ہے. ان کے وہ کلے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلی جو اس سے آگے جو آئے تھے نا، وہ یرسل علیکما شواظ من نار ونخاس فلا تنتصرا. یہاں اب ضمیر دونوں کی طرف ہے نا، مخاطب ضمیر تثنیہ ہے، جن و انس کی طرف. جی، جن اور انس کی طرف ہے. تو ایک جگہ پہ جا کے انسانوں کو بھی مار پڑے گی. اچھا. تو اس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جو خلافت دی گئی ہے وہ زمین کی دی گئی ہے. تو وہ اگر کوئی اس سے آگے جو بھی اب اللہ کی تکوین میں جو زمین کا جو سفیر بنے گا اس سے باہر اگر جائے گا نا، جو وہ کوئی ایسا ریڈ زون ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ انسان آیا ہے یا جن آیا ہے، پھر دونوں کو مار پڑے گی. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کوئی دیکھیں، اب بھی ہو سکتا ہے پڑھ رہی ہو، مطلب ناسا کی کوئی جو ہے نا شٹل، وہ اگر ایسے کسی فرشتے کے کسی میزائل کی زد میں آ گئی تو وہ یہ بتائیں گے کہ کسی غیر مرئی مخلوق کے میزائل نے شٹل تباہ کر دی ہے. فنی خرابی سے تباہ ہوگی نا.
ہوتی رہتی ہے نا فنی خرابی سے تو بس. صحیح. سورہ صاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو کہ انسان کو خلقت بیدیہ، اور اسی طرح سے اس سے پہلے فرمایا کہ اس دن یعنی زمین جو ہے وہ میرے ہاتھوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کے گرد لپٹی ہوگی، مطویات بیمینی. تو اب یہ اللہ کا ہاتھ اور یعنی اس کے ہاتھوں کے گرد لپٹے ہونا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہیے، یا اس طرح کی جو اس کی کیا تعویل ہمیں کرنی چاہیے، اس طرح کے جو فریزز ہیں قرآن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ہاتھ پہ اسے نہیں قیاس کر سکتے، انسانی ہاتھ پہ لیس کمثلہ شیء. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ دیکھیں. ہم یہ تو مانتے ہیں نا اللہ سنتا ہے، اب کیسے سنتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ ہم مانیں گے اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہاتھ کے جو کام ہیں وہ طاقت کا مظہر ہے، ہاتھ استعارہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور جو بھی ہاتھ جو کام کرتا ہے تو وہ کام تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوگا، صاحب اللہ کے قابو میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ کے بس میں ہوگا. اس طرح کا معنی مفہوم تو لے سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہ اپنے ہاتھ پر اسے قیاس کر لیں، یہ تو بالکل یعنی قرآن مجید کی دوسری قطعی آیات کے سے خلاف مضمون ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ مطلب اسے آپ اس طرح نہیں لے سکتے. دوسرا یہ ہے کہ یہی تو متشابہات ہیں، ان سے وہی اجمالی مفہوم لے لیں جو آپ ہماری رہنمائی کے لیے مقصود ہے. جتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے اتنا آپ کو مل جائے گا. اس کو اس طرح معلوم کرنا جیسے محکمات کو معلوم کیا جاتا ہے، تو یہ پھر آپ کو زیغ کی طرف، کجی کی طرف، ٹیڑھ کی طرف لے کے جائے گا. اس کا حتمی علم ہمیں نہیں مل سکتا. اس کا حتمی علم ہمیں، اس کی تعویل صحیح ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی. صحیح. اجمالاً بس ٹھیک ہے، اتنی سمجھ آ گئی نا یہ ہوگا، بس اتنی کافی ہے. جب ہوگا تو دیکھ لیں گے. اس وقت بھی پتہ نہیں سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اب بھی ہمارے سامنے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک. خالد صاحب، یہ جو صورتیں چل رہی ہیں سلسلہ ہے، اس میں توحید کا جو عنصر ہے وہ بہت غالب ہے، اور توحید کا پیغام بہت ہی زیادہ ٹھونک ٹھونک کر بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ بتائیے کہ توحید کے مقابلے میں جو بات کی جاتی ہے شرک کی، شرک اور گمراہی، کیا ہر دور میں یہ ایک جیسی رہتی ہے یا شکل بدل بدل کر آتی ہے؟ نئی شکلیں تو مطلب اس کی کئی ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، اور ہر دور کے لیے وہ ظاہر ہے انسان تجربے سے سیکھتا ہے. جی. تو جب آپ ایک دفعہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو اگلی دفعہ یعنی اسے دہرانا تقریباً وہ جو ہے نا وہ عقل مندی تو نہیں سمجھی جاتی نا. احمق آدمی دوبارہ اسے دہرائے گا. لہذا دوبارہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، پرانا طریقہ تو نہیں چلے گا. اور دوسری طرف یہ بھی ہے نا کہ انسان مطلب وحی کے بغیر بھی انسان کا اپنا تجربہ بھی تو اس کو یعنی فضول چیزیں ہیں، یہ باطل چیزیں ہیں. جی. تو باطل کے لیے آپ کے باطن میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو رفتہ رفتہ جوں آپ کی علمی استعداد بڑھتی جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو ایک دوری ہوتی چلی جاتی ہے. تو شیطان بھی پھر اس کو اور لطیف کر کے لے آتا ہے، نئے جامے میں لے کے آتا ہے، جو آپ کے لیول پہ بھی جو دھوکے کا باعث بن سکے، ڈسیپشن کا باعث بن سکے. اب میں اگر اس کو یوں سمجھاؤں نا کہ کتنی قومیں ہیں جو بت پرستی سے ہلاک ہوئی ہیں. صحیح. قرآن مجید نے اکثر ایسی ہی قوموں کا ذکر کیا ہے جو بت پرستی میں مبتلا تھی، جن میں سماجی برائیاں تھیں، ان میں ان کے ساتھ ساتھ یہ بت پرستی کی گمراہی بھی تھی. تو آج اگر آپ دیکھیں نا تو جو لوگ وحی کو مانتے ہیں یا جو لوگ وحی کو نہیں مانتے تو وہ بت پرستی سے دور ہو گئے. صحیح. ویسے ہی انسان کو فضول کام لگتے ہیں. انسان میچور ہو گیا اتنا. ٹھیک ہے. اچھا، تثلیث کے عقیدے نے کتنا عرصہ یورپ کو اندھیرے میں رکھا. اب اسی تثلیث کے عقیدے سے ہماری تبلیغ کے نتیجے میں تو نہیں نا، انسان کے اپنے تجربے کے نتیجے میں اس سے ایک نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی. یہ مذہب کے خلاف جو یورپ میں بغاوت ہے، یہ اصل میں تثلیث کے عقیدے کی بغاوت تھی جو مذہب کی بغاوت بن گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی برائی زیادہ عرصہ تک چل نہیں سکتی. اسی لیے قرآن مجید نے اسے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ کلمہ خبیثہ جو ہے اسے قرار نہیں ہے. ما لہا من قرار. ما لہا من قرار. اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار. ٹھیک. اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، اسے قرار نہیں ہوتا.
تو جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ اس کی جڑ بہت گہری انسان کی فطرت میں ہے، تو وہ پھر اس کے اعمال میں ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً جو ہے وہ شرک نئی سے نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور ہمارے دور میں آ کے چونکہ انسان زیادہ وہ اس کے تصوراتی اور تخیلاتی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں، تو اب شرک بھی اس نوعیت کا مادہ پرستانہ شرک زیادہ ہو گیا ہے، اور خواہشات اور یہ یعنی وہ میری مرضی والا شرک زیادہ ہو گیا ہے، وہ والا بت پرستی والا اب ختم ہو گیا، اب انسان نے اپنے آپ ہی کو معبود بنا دیا ہے۔ ٹھیک، تو ہر دور کے شرک کو پہچاننے کے لیے پھر نظر بھی اس دور پہ ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ تو پھر براہیمی نظر پیدا کر والی بات ہے نا۔ صحیح، وہ بڑی مشکل براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے نا، وہ جو کیا کہیں حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ ٹھیک، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ خالد صاحب، توحید کا جو تصور ہے کیا یہ انسان کی شخصیت کے اندر بلٹ ان ہے؟ اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی سوال ہے کہ کیا انسانی جو زندگی ہے یا شخصیت ہے کیا یہ ایک وحدت ہے اور ایک وحدت کی طرف ہی ہمیں بلاتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو توحید کے تصور کا تعلق ہے تو یہ تو بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی فطرت میں توحید رچی بسی ہے، تو وہی تو یعنی اندر رکھا نور ہے نا، جس کو آ کے قرآن مجید ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ ایک بچے کو بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کا تصور دیتے ہیں تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کے مقابلے میں کوئی کسی مادی تصور سے بھی روشناس کرائیں جو اس کے تجربے میں نہ آیا ہو، تو وہ تصور بچے کو آپ نہیں دے سکتے، ابھی اس کی اتنی تخیل کی پرواز ہی نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں جو آپ نے بھی نہیں دیکھا اس کا تصور دیں وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، تو یہ اس کے اندر تو موجود تو ہے۔ رہ گیا جہاں تک انسان ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایک مطلب مرکزی خیال کے تحت ہی ایک اس کے اندر مرکزیت پائی جاتی ہے، اور وہ اسی اس کی جو فطرت ہے اور یہ جو نظریہ توحید ہے در حقیقت اسی کے گرد اس کی ساری شخصیت کے اٹھان ہے، اسی پہ وہ مطمئن رہتا ہے، اسی سے اسے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب آپ اس سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، خواہشات کی وجہ سے ہوں یا غلط نظریہ عقل کی سلامتی نہ ہونے کی وجہ سے ہوں، تو اس کا نتیجہ بہرحال دل کا عدم اطمینان، بے چینی، بے قلعی، نفسیاتی عوارض کی صورت میں لازمی ظاہر ہو کے رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ تو انسان یوں سمجھیے یہ تو صرف دل میں ہی نہیں، اس کی پوری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، نہیں پورا اس کے اوپر چھائی ہوتی ہے یہ سوچ، اور اس سے دائیں بائیں ہو کے اسے چین نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ ان صورتوں میں جس طرح سے توحید کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد توحید کے عقیدے سے آگے بڑھ کر توحید عملی کا بھی ذکر ہوا، آج مسلمانوں میں توحید عقیدے کی سطح پر تو پائی جاتی ہے یعنی بڑی تعداد میں، لیکن وہ جو عقیدے کی سطح پر توحید ہے وہ عمل کا روپ نہیں دھارتی، یعنی کہ وہ ایک زندہ قوت کے طور پر مینیفیسٹ نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان کے عمل میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویسے تو ایک دنیا میں کبھی ایک فرقہ گزرا ہے نا مرجیہ کا۔ جی، مرجیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بس آپ ایمان لائے ہو، کلمہ آپ نے پڑھا ہے، نجات پا جاؤ، تو آپ نے عمل کی اس سے کوئی ضرورت، مطلب وہ لازمی نہیں ہے، عمل کے بغیر بھی نجات پا جاؤ گے۔ تو اب ہمارے ہاں اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہم سارے ہی مرجیہ ہو گئے ہیں۔ ویسے تو ہم انفی بھی ہیں، ویسے تو ہم غیر مقلد بھی ہیں، ویسے ہم میں شیعہ بھی ہیں، ویسے ہم میں مختلف مسالک ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہم میں اب سیکولر اور لبرل بھی ہیں، لیکن ہر بندے کو ٹٹول کے دیکھو تو وہ اندر سے حقیقت میں مرجیہ نکلے گا۔ صحیح۔ تو اور اس کو اگر آپ نے جیسے پوچھا اس طرح اگر آپ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ ہی کے سوال کو ہی گویا وہ واضح کر دیا ہے، اس کی تائید کر دیا کہ بھائی سوال بنتا ہے، لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطالعے سے اس کی وجہ سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر
تب انسان کو موٹیویشن دیتا ہے جب اللہ سے ملاقات کا یقین، لمن کان یرجو لقاء ربی، لقاء ربی، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی آخرت پر یقین. آپ کا اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو توحید بس ذہنی عیاشی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اچھا، اس طرح بھی ہوتا ہے. ہاں، تو کتنی اچھی تقریر کریں گے آپ. توحید کی تقریر آپ کو لطف بھی دے گی، لذت بھی آئے گی. خواہ وہ اللہ کی محبت ہو، وہ رسول کی محبت ہو، وہ بس کول و کال تک رہ جائے گی. ٹھیک، وہ عمل کی صورت نہیں دھار سکے گی جب تک اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہ آپ کو آئے. صحیح. تو یہی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید جو مشرکین یعنی جو پہلے شروع میں نازل ہوا اس میں سارا زور ایمان بالآخرت پہ ہے، سارا زور ایمان ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو ایمان بالآخرہ ہے. بھائی وہ ایمان بالآخرہ ہمارا بہت دھندلا سا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے غلط تصورات اتنے پال لیے ہیں. کہیں یہ ہے کہ جی امت مرومہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشوا لیا ہے. کہیں پہ یہ بھی ہے کہ جی اللہ بہت غفور الرحیم ہے. سفارش کا تصور بھی ہے. ان ساری چیزوں نے مل کے ایمان بالآخرہ کو غیر مؤثر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بے عملی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. جب آپ محاسبے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، دنیا میں بھی دیکھیں کوئی چیک اینڈ نہ ہو تو پھر آپ بیلنس تو نہیں مینٹین رکھ سکتے. صحیح. اور یہی قرآن مجید نے سمجھایا کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے پوچھ نہیں ہو رہی. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ابھی نہیں ہو رہی نا تو نہیں ہے، تم نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بھئی یہ یقین ہوگا تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو رسالت اور توحید دونوں تمام تر علم کے باوجود ان کا تفصیلات کے ساتھ، یقین کے ساتھ، حقیقی ایمان کے ساتھ بھی وہ عمل کی طرف رجحان نہیں ہوگا. ٹھیک. خالد صاحب، یہاں پر قصہ آدم و ابلیس دوبارہ بیان کیا گیا اور اس میں فرمایا جو ابلیس نے کہا اللہ سے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے الا عبادک المخلصین. تو یہ بتائیے کہ عبادک المخلصین کون ہے؟ سب مخلص یعنی جس کو خالص کر لیا گیا ہو. صحیح. ٹھیک ہے، جس کو اپنے لیے پسند کر لیا، چن لیا گیا ہو. تو یعنی بالکل اگر آپ جیسے قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مخلص کون ہے تو نبی ہیں. صحیح. جن کو اللہ نے پروٹیکشن دے دی ہے نا، اس پہ تو شیطان کا کوئی بس چلتا ہی نہیں. معصوم عن الخطا ہو گئے، انبیاء ہیں، تو وہی مخلص ہیں. باقی جہاں تک عام بندے کا تعلق ہے اس پر شیطان کچھ نہ کچھ کارروائی ڈال دیتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے. تو وہ توبہ کے ذریعے گویا وہ بچ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، ان کی بچت ہو جاتی ہے، توبہ کا راستہ ان کے لیے موجود ہے. لیکن یہ کہ توبہ کا بھی یہ ہے کہ آپ برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ موت کے فرشتے کو دیکھ لیں تو وہ اس وقت کی توبہ پھر نہیں قبول ہوتی، اس سے پہلے ہی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک. سورہ فاتحہ میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ زمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کا تصور ہے وہ غالب ہے، جبکہ سورہ مومن میں دعا کا تصور. تو کیا یہ اسی کی تفصیل ہے سورہ زمر اور سورہ یہی مومن؟ کہہ لیں کہ وہاں پہ اگر وہ جو ہے نا وہ ایک آیت میں دونوں باتیں آ گئی تھی تو یہاں 2 صورتوں میں 2 باتیں آ گئی نا. ایک جز ایک صورت میں بیان ہو گیا، دوسرا جز دوسری صورت میں بیان ہو گیا. ٹھیک. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور وہاں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کھول دیا. صحیح. خالد صاحب یہ بتائیے، یعنی یہ نہ ہونا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ تو لو اور کہیں کہ جناب ہم نے اگر وہ فلانے ملک سے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد وہ ہماری معیشت کو بڑا نقصان پہنچ جائے گا. تو ایاک نستعین بھی تو ساتھ اس کا معنی بھی بتائیں کہ پھر اللہ سے مانگو اگر آپ حق پہ کھڑے ہو تو، مشکل میں آ گئے ہو تو، ویسے پڑھنے کے لیے ہی تو نہیں ہے. صحیح. خالد صاحب ہم سورہ شورا میں آگے جا کر پڑھیں گے کہ ایک حکم دیا گیا ان اقیم الدین، اور یہ سورہ یعنی جو بھی توحید کے مضامین ہیں اس کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جو احیائی فکر ہے
انہوں نے یا جو اس کے حاملین ہیں انہوں نے جو قرآن مجید کا جو نظام والا پہلو ہے اس کو اپنا لیا. جس طرح دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے, اسی طرح دین کی ایک فقیہانہ تعبیر جو احکام ظاہر سے ریلیٹڈ ہے ان کو انہوں نے اپنا لیا. انہوں نے جو ہے وہ دین کی جو نظام والی تعبیر ہے یا جو سوشل جسٹس والی تعبیر ہے اس کو اپنا لیا. تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ ہر ایک نے جس طرح اپنے اپنے حصے کا دین پکڑ لیا, جو ہم پڑھائے تھے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون, کیا احیائی فکر بھی اسی طرح کی ایک فکر ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ دین کا اس نے تھام لیا اور باقی کو نظر انداز کر دیا؟ دیکھیں, اگر تو کسی میں اس طرح کی چیز آئی ہے کہ اس نے ایک صرف دین کے نظام والے پہلو کو لے لیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا ہو, ٹھیک, تو یہ تو بالکل ایک ویسی ہی غلطی ہے جیسے کسی نے انفرادی پہلو کو لے لیا اور اجتماعی پہلو کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ایسی ہی غلطی ہو جائے گی. لیکن جہاں تک معاملہ فی الواقع احیائی فکر کا ہے تو وہ ایسا تو نہیں ہے. ہم نے جو مطلب عبادت کا تصور پڑھا یا سیکھا, وہ خواہ ڈاکٹر صاحب ہوں یا مولانا مودودی ہوں, ان کے ہاں تو یعنی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک عبادت کا مفہوم پھیلا ہوا ہے. تو اس میں آپ کو انفرادی زندگی سے کوئی بری ذمہ تو نہیں کیا گیا کہ آپ اگر اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو ایسا کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا ہے جس نے کبھی زندگی میں یہ سبق پڑھایا ہو. یا آپ کو اگر آپ اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو انفرادی سطح پہ نہ کوئی بھی عمل, روزے, حج, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا اگر یہ تصور بن گیا ہے تو یہ غلط بنا ہے. مودودی صاحب کے تو الفاظ ہیں کہ تم اگر اپنے یہ 6 فٹ کے وجود کے اوپر اللہ کا دین نہیں قائم کر سکتے تو ریاست کی سطح پہ کیسے قائم کرو گے؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب جو فراج دینی کا جامع تصور پیش کرتے ہیں اس میں پہلا رکھتے ہی فرد کا ہے, عبادت رب ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ بنا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے, اس کا سوء فہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا کہتا ہے کہ احیائی فکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصے کو لے لیا, اس کی شیطنت ہے. اچھا. کیونکہ وہ ایسا ہے نہیں, اور وہ جان بوجھ کے اس کا سمجھنا سوء فہم ہو سکتا ہے. اس کا ایڈوکیٹ بننا, اس کو پروپیگیٹ کرنا, یہ آپ کی بدنیتی پر مبنی ہے. ابھی آپ نے صحیح طرح سمجھا ہی نہیں. آپ نے اپنے اشکال جا کے اس بندے سے رفع ہی نہیں کیا جو وہ فکر دے رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہی نہیں اس کی بات کو سمجھنے کے لیے, اپنے اشکال کو رفع کرنے کے لیے, اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف وکیل بن کے, کاؤنٹر نیریٹو لے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی اپنی کوئی شیطان ہے. وہی جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا نا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی جو کہنا کہ جی قرآن تو آیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں, تو بالکل ٹھیک ہے, لوگوں کی اصلاح ہو, اللہ کے ہاں سرخرو ہوں, لیکن وہ پورا پیکج لینا پڑے گا نا جو قرآن نے دیا ہے. جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا, وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اللہ والوں کا کام یہ گھروں میں لیٹنا ہے, بس ساری زندگی تسبیحاں پھیرنا ہے. صحیح. وہ بھی ان کا کام ہے, لیکن ساتھ اس کے وہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کریں. صحیح. اور اس میں مصیبتیں جھیلیں. فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو انہیں مصیبتیں پہنچی اس پر وہ کمزور نہیں پڑے, ہمت نہیں آ رہی انہوں نے. وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب المحسنین. محسنین تو یہ ہیں, تم کون سے احسان پہ چل رہے ہو؟ اصل سلوک تو یہ ہے. اصل سلوک یہ ہے, آؤ اللہ کی راہ میں مار کھاؤ. پتہ چلے کسی محبوب کے لیے کسی نے مار کھائی ہے, شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں کھائی. ٹھیک. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کے پھر اللہ بھی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. پہلے تو تمہاری محبت تھی نا, یہ قربانیاں دینے کے بعد اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہو. صحیح. اور یہی اتباع کی چوٹی ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اور نبی نے کیا ہے, اور جنہوں نے ان کی اتباع میں ان کا ساتھ دیا وہی ان کے سچے ساتھی ہیں. صحیح. جو 300 واپس آ گئے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں, تو وہ تو جھوٹے ثابت ہوئے نا.
یہ ترتیب ہے، یہ تدریج ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تہجد نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کوئی انفرادی عمل نہ کریں. اصل میں جس بات پہ تنقید ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی ذات میں تو گم ہو کے رہ گئے، لیکن اس سٹرکچر کا خیال نہیں کیا جس کا آپ حصہ ہیں، اور اس کی اصلاح کے بغیر آپ کی اصلاح ہو نہیں سکتی. موجودہ اب تو بہت دنیا بدل گئی ہے، اب اس دنیا میں آپ کی انفرادیت باقی کیا رہ گئی ہے؟ آپ کا 80% سے زیادہ حصہ زندگی کا تو اجتماعیت میں جکڑا ہوا ہے. وہ اجتماعیت نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ کی اصلاح، آپ کا تزکیہ کیسے ہو جائے گا؟ موٹی سی بات ہے یار. آپ بڑے ہمت والے جنگل میں جا کے بیٹھ گئے ہو، یہ کوئی بلال ایمان لاتا ہے، اس کو کوئی ستاتا ہے، کوئی جادوگر ایمان لاتے ہیں، ان کی گردنیں اڑتی ہیں، پھانسی لگتے ہیں، سولی چڑھتے ہیں. اتنی ہمت کون لائے گا ایمان لانے کے لیے؟ جب تک آپ وہ سٹرکچر نہ ٹھیک کر دو تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اللہ کی راہ پہ چلنے میں. اس سے آپ نے فرار حاصل کرنے کے لیے، فرار عن الزحف، میدان جنگ سے جیسے کوئی بھاگتا ہے، مشکلات سے بھاگنے کے لیے. اتنے لمبے لمبے تو بہانے ان کو نہیں سوجے تھے جو اذا اظلم علیہم قاموا تھے، جو اب لوگوں نے بنا لیے اور نیکی کے نام پہ. ہاں ایک بندہ تھا ادھر بھی، اس نے نیکی کے نام پر غزوہ تبوک سے پہ جانے سے انکار کیا تھا. ابو عامر راہب نہیں، وہ جو جند بالقیس تھا یا کیا تھا، وہ جس نے کہا تھا کہ ولا تفتنی اے ذلی ولا تفتنی، مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. میں بہت نیک آدمی ہوں ویسے، لیکن حسن پرست ہوں. وہاں جاؤں گا تو کسی گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا. گناہ سے مجھے بچائیے، جنگ پہ ساتھ لے کے نہ جائیے. غلطی سے بچا لوں، میں اپنا انفرادی وہ کر لوں. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے تو میں تو پڑھ چکا. تو ویسے ہی یہ سارے لوگ فتنے میں پڑ چکے کہ جو ان مشکلات سے بھاگنے کے لیے یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے نا، وہ تلاش میں ٹھنڈی چھاؤں کے بہانے کے لیے کہتے ہیں جی ہم تزکیہ، بہانے کے لیے کہتے ہیں انفرادی زندگی، بہانے کے لیے کہتے ہیں انفرادی نجات. انفرادی نجات کیسے ہوگی جب تک آپ یہ سارا کام نہیں کریں، پورا پیکج نہیں لیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ پہ عمل نہیں کریں گے. صحیح. نیکسٹ کوشچن دعا کے حوالے سے ہے، اور اس میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم نے بہت ریاضتیں کی ہیں اور غیر معمولی ریاضتیں کی ہیں، لہٰذا عام انسان جو ہیں ان کو ہمارے واسطے سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور ہم ان کی مرادیں جلدی پوری کروا دیں گے. اس تصور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کوئی اگر بندہ اس طرح کہتا ہے تو وہ تو بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہے، بہت غلط بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. صحیح. کسی کے بارے میں کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے تو یہ اس کی پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں تمہاری پکار پہ سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، تو جیسے ہم نے سورہ مومن میں پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. صحیح. تو وہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی تم نے اگر عبادت کا حق ادا کیا ہے تو تم مجھ سے مانگو گے اور تمہیں مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے، جب بھی بلاؤ وہ سنتا ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود جب اس نے چوری کی ہوئی ہو، ڈنڈی ماری ہوئی ہو، اللہ کے حق میں اس نے کوئی تقصیر کا مرتکب ہوا ہو، تو اس کی اپنی ایک دل میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں اللہ سے کیسے مانگوں گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ پھر اپنی اس باطنی چور کی وجہ سے وہ کہیں متلاشی ہوتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ میرے لیے دعا کر دے. تو اللہ کو نہیں پتہ کس کے لیے کر رہا ہے. تو وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہوتی، لیکن اصل میں یہ اپنے دل کا چور ہوتا ہے جس وجہ سے انسان کو رکاوٹ پیش آتی ہے. صحیح. ویورز کی طرف سے مزید سوالات بھی آتے جا رہے ہیں. ہمارے ویور ہیں، ان کا سوال ہے کہ استاد محترم 3 باتیں ہیں جو مجھے آپ سے پوچھنا تھیں. نمبر 1، مدینہ کو آپ اسلامی ریاست کے لحاظ سے کن باتوں کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے؟ 3 سوال ہیں میرے خیال ہے، پہلا یہ لے لیتے ہیں. مدینہ کو اسلامی ریاست کے حوالے سے کن وجوہات کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے اسلامی ریاست؟
دیکھیں جو یہ تو کئی دفعہ میں نے وضاحت کی ہے، بڑی تفصیل سے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہوئی ہے، شاید وہ فالو نہیں کر سکے ہوں گے، کراچی میں بھی کی تھی۔ موٹی بات یہ ہے، موٹی بات اس طرح ہی سمجھ لیں کہ ریاست کا ایک تصور آج ہے اور ریاست کا ایک تصور اس وقت، یعنی آج کے تصور کے مطابق اگر اس وقت کو دیکھیں گے تو وہ کوئی ریاست وہاں تھی نہیں، مکہ مدینہ ریاست کوئی بھی نہیں تھی۔ پہلے وقتوں میں جو ہمیں اپنی کتابوں میں ریاست کا تصور ملتا ہے تو ریاست دو معنوں میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جیسے آج بھی ریاست باولپور ہے، ریاست کشمیر ہے، ٹھیک ہے، ہندوستان میں کئی ریاستیں تھیں، تو یہ اصل میں ایک جو بادشاہ ہوتا تھا یا جو بھی وہ کیا ہوتا تھا راجہ، تو سمجھے وہی ریاست ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کی ریاست ہے۔ یعنی بادشاہ کی مخالفت کا مطلب ریاست کی مخالفت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے کوئی بغاوت تو نہیں کی، مطلب ریاست سے تو نہیں بغاوت کی تھی، ریاست اور حکومت ایک چیز تھے، ایک ہی مطلب تھا، ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق ہی نہیں اس زمانے میں تھا۔ جیسے آج تو ہوتا ہے نا ریاست اور سیاسی حکومت، یہ تو دو بالکل الگ، وہ تو ریاست کا ایک ادارہ ہے نا، ریاست کو چلانے کی مشینری ہے، ٹھیک ہے، حکومت، یعنی جو پوری مشینری ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وہ انتظامیہ کا وہ ہوتا ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جسے ہم ریاست کہتے ہیں اس معنی میں تو وہاں کوئی ریاست تھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آج والے ماڈل کو اٹھا کے ہم وہاں پہ فٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر اگر اس کو ریاست ہم بنا لیتے ہیں آج کے اعتبار سے، تو پھر قرار یہ پائے گا کہ جی مکہ مرکز ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ جو ومن حولہا، ام القریٰ ومن حولہا، یہ اس کے مضافاتی شہر ہیں جو بھی اس کے زیر کنٹرول ہیں۔ حکمران کی حیثیت آپ کو قریش کو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلی جہاں پہ آپ کی اصل حکومت تھی، 13 سال 15 سال لگے، کوئی آپ کی گنجائش نہیں نکلی۔ وہاں سے آپ نکل آئے اور آپ مدینے میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ مدینے میں آ کے آپ نے ایک اپنی حکومت کی بنیاد رکھ لی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیریٹری بھی لے لی ہے، لیکن آپ کا یہ کوئی کامل اختیار نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کو ایگزسٹنس پہ معاہدے کر لیے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ دو قانون چل رہے ہیں، یہودیوں کے لیے اپنا قانون ہے، آپ کے لیے اپنا قانون ہے، صحیح۔ تو یہ ریاست کسی میں دو قانون ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ریاست میں والنٹیئر تو نہیں ہوتے نا، ریاست میں تو جو بھی فوجی ہوتے ہیں، پیشہ ور فوجی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش میدان جنگ سے واپس آنے کی نہیں ہوتی۔ وہاں 300 بندہ واپس آ گیا ہے عین عادت جنگ سے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ معاف کر دو ان کو۔ تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ قریش مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اپنی جگہ ایک علاقہ ہمارے یعنی رٹ ہماری چیلنج ہو گئی ہے، آج کی اصطلاح میں بات کریں، صحیح، یا ہم سے چھوٹ گیا ہے، ان کے قبضے میں چلا گیا۔ قریش کے نقطہ نظر سے بات کریں تو باغیوں کے قبضے میں چلا گیا، ٹھیک، اس کو واگزار کرانا ہے، ایک اٹیمپٹ، دوسری اٹیمپٹ، تیسری اٹیمپٹ، وہ ناکام ہوتے ہیں۔ آخر میں جا کے جب صلح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک ہو گیا، اب فتح ہو گئی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرون ملک عرب خط لکھتے ہیں، کیوں؟ اب آپ کو ریکگنائزیشن مل گئی ہے، جو بھی یہاں کی مرکزی حکومت تھی اس نے آپ سے معاہدہ کر دیا ہے، وہ اب آپ کی حیثیت ایک ریاست کے حکمران کی ہو گئی ہے، اب فورن پالیسی بھی ہے، اب فورن پالیسی بھی ہے، جو تو میں نے آپ کو ایونٹس کے حوالے سے بتایا۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کی یعنی قرآن مجید کی طرف آئیں، یعنی اس وقت بھی قرآن مجید اسی یعنی جو آج ماڈرن تصور ہے ریاست کا، اس کے تحت ساری بات کر رہے ہیں، اچھا، اس وقت کے تصورات کے تحت نہیں کر رہے ہیں، آج کے تصورات کے تحت کر رہے ہیں۔ وہاں سے جب آپ نکل کے آئے تو آپ کو کہا آپ کو تمکن دیا ہے، دین کا تمکن اس کا وعدہ ہے، سورہ نور میں جو ہم نے پڑھ لیا، جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ فرق دیکھیں نا، الذین ان مکناہم فی الارض،
مسلمانوں کا تمکن، یہ تو یعنی فعل کے ساتھ جو ضمیر مفعول آئی ہے جڑ کے آئی ہے، بیچ میں کوئی صلہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جب آپ سورہ نور میں آئیں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، دینہم، اب ہم سے پہلے نام آ گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے غلبہ دے دیں گے اس دین کو جو ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے. تو ابھی دین کا تمکن نہیں ہوا تھا، دین کے تمکن کا بھی وعدہ ہے. اور وہ ہو بھی کیسے سکتا تھا کہ جو مرکز توحید ہے وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ اٹھائیں، وہاں اللہ کہہ رہا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. سورہ انفال قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. ابھی سٹرگل جاری ہے، فتنہ موجود ہے، دین کو تمکن نہیں ہوا ہے. یہ فتنہ ختم کر کے کلہ للہ دین ہو جائے گا تو یہ تب دین کا تمکن ہے. سمجھ آ رہی ہے نا ساری بات کی. اس معنی میں آپ دیکھیں تو فتح مکہ پہ جا کے تو تمکن ہوا ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری میں. ٹھیک ہے. قانونی طور پر 6 میں ہو گیا صلح حدیبیہ. ٹھیک ہے. آپ کو سٹیٹس جو ہے نا ریکگنائز ہو گیا. لیکن حقیقی طور پہ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا، وہاں بت توڑ دیے، اب جا الحق و ذاق الباطل ہوا ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا، یہی تھا جو وعدہ تھا. تو اگر مان لیتے ہیں آپ مدینے میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا معاملہ جو سورہ نور میں ہجرت کے موقع پہ آپ نے مان لیا، تو یہ سورہ نور میں کس چیز کا وعدہ ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو سن 5 ہجری میں، سن 5 ہجری میں ہے. 5 کے بھی 6 کے لگ بھگ ہے. یہ غزوہ احزاب کے بعد کی، اس کے بھی 1 سال بعد ہے یہ. صحیح. ٹھیک ہے. سورہ احزاب سے 1 سال بعد ہے سورہ نور. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بس صلح حدیبیہ سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے، چونکہ اب وہ ہونے والا تھا تو وعدہ کیا ہے. ایک اور اعتبار سے آ جائیں، وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کی مدد آنے کا فلسفہ. قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، مدد آتی ہے جب چھانٹی ہو چکی ہو. وہ مدد کہ جو آپ کو غالب کر دے، فتح دے دے. نصر من اللہ و فتح قریب. یہ مدد آپ کو تب ملتی ہے جب آپ میں سے چھانٹی ہو چکی ہو. یہ ہم نے تفصیل سے سورہ نور میں پڑھ لیا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو جس حال میں وہ ہیں اسی میں رکھے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث اور طیب کو چھانٹ نہ دے. یہ ہم نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ٹھیک ہے. تو پہلے چھانٹی ہوگی، زر خالص کو علیحدہ کیا جائے گا. بلکہ سورہ آل عمران میں ایک اور بھی ہے، وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تاکہ پہلے اللہ چھانٹ کر اہل ایمان کو علیحدہ کرے، پھر کافروں کو مٹا دے. صحیح. تو یہ چھانٹی سے پہلے کافروں کو نہیں مٹائے گا. تو آپ کی چھانٹی کا ذریعہ کون بنیں گے؟ کافر. وہ بدر سجائیں گے نا، وہ احد کا جو ہے نا وہ سین بنائیں گے، وہ احزاب کا ماحول پیدا کریں گے. وہ زلزلوا زلزالا شدیدا ان کے ذریعے سے ہوگا. ان کو اللہ بھی نہیں مٹائے گا جب تک تمہاری چھانٹی نہیں پوری ہوتی. یہ ساری بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو سورہ محمد جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس میں ایک آیت ہے جس کے ترجمے یا مفہوم میں اختلاف ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس بات کا اندیشہ نہیں ہے. اب یہ تولیتم کے 2 معنی لیے گئے کہ تم روگردانی کرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جنگ کرو اور تم روگردانی کرو. تو پھر اس کا امکان ہے کہ تم روگردانی اگر کر گئے تو زمین میں فساد پھیلا رہے گا، فتنہ رہے گا، اور تم رحمی رشتوں کو قطع کرو گے. اب یہ اس کے ساتھ کوئی کیسے جوڑے گا مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال چلیں ٹھیک ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار دے دے. مفسرین نے دونوں لیے ہیں، یعنی دونوں آراء پائی جاتی ہیں کہ اللہ تمہیں اقتدار دے دے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور تم بھی زمین میں رحمی رشتے قطع کرو. تو
اس سے پہلے جو مضمون آیا ہے کہ اللہ چھانٹ کے ہی دے گا، تو یہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ابھی جب تک اللہ نے چھانٹی نہیں کی، اسی حال میں اللہ تمہیں اقتدار نہیں دے گا، حکومت نہیں دے گا، تمکن نہیں دے گا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ کامل اقتدار تمہیں نہیں ملے گا. تو جب آپ یعنی اگر اس نقطے کو سمجھ گئے ہوں تو پھر ابھی آزمائش، ابھی وہ جو بھی ایک سٹرگل، ایک جماعت اور اس جماعت کا ایک مرکزی جماعت کے ساتھ ٹکراؤ، اور یہ چل رہا ہے یہاں تک کہ چھانٹی جب ہو گئی، اور یہ بھی کہ کون اب عمرہ کرنے ساتھ چلے گا، تو وہ جو 1300-1400 کی یا 1800 کی ایک جماعت نکل آئی، تو یہ اب وہ لوگ ہیں کہ جو چھانٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نیوکلس بن گئے ہوئے ہیں. اب ایک مستقبل کی لیڈرشپ وجود میں آ گئی ہے. معلوم ہو گیا ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. اب فرق واضح ہو گیا ہے عبداللہ ابن ابی کا اور ابو بکر صدیق کا. لوگوں کو نظر آ گیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا کیا کردار ہے اور ابو بکر اور عمر اور باقیوں کے کیا کردار ہیں. تو جب یہ اب کلیئر ہو گیا ہے، اب اللہ کی نصرت آئی ہے. تو اگر آپ فلسفہ نصرت کے اعتبار سے دیکھیں، فلسفہ ابتلاء و آزمائش کے اعتبار سے دیکھیں، آپ قرآن مجید کے اسلوب کے اعتبار سے دیکھیں، آپ آج کے جو بھی ماڈرن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں، تو کسی بھی اعتبار سے مدینے کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے. صحیح. انہی کا دوسرا سوال ہے، شبان المسلمین میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک ہم نے فارم بنایا ہے، وہ بھر کے شامل ہو سکتے ہیں. وہ آن لائن بھی دستیاب ہوگا. جیسے انہوں نے یہ بھیجا، میرا خیال ہے اسی پہ ان کو لنک بھیج دیں تو اس سے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور آپ اگر کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ آپ کے رابطے میں کوئی شبان کا ساتھی ہے تو اس سے وہ فارم لے کے تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ فزیکلی انہیں دے سکتے ہیں فارم. اور تیسرا بھی ان کا سوال ہے کہ کیا آپ بھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے قرآن کالج کی طرح کا کوئی تربیتی ادارہ بنا رہے ہیں جہاں سے داعیان دین تیار ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ تو بہت ابھی ہم بالکل ابتدائی سٹیج میں ہیں، اور جو اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی. تو کچھ یہ تو ایک بڑا وسائل والا کام ہے، اور وسائل کا مطلب صرف مالی وسائل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ افرادی وسائل بھی درکار ہوتے ہیں اس کے لیے. ایسے لوگ کے جو اس طرح کا ادارہ لے کے چل سکیں. تو یعنی پیسے تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، زمین بھی لی جا سکتی ہے، بلڈنگ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اسے چلا نہیں سکیں تو جتنے لوگوں سے آپ نے پیسے بھی اکٹھے کیے ہیں آخرت میں ان کے بھی تو جواب دیں نا آپ. بالکل. ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بے فکری کی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو ہمارے پاس وہ ضروری وسائل تو جمع ہو جائیں کہ، لیکن کرنے کے کام ان میں تو ہے یہ بھی، لیکن اس کے لیے ایک ظاہر ہے ایک حد تک میچورٹی درکار ہے. صحیح. لاسٹ کوشچن اور اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب مومن آل فرعون نے فرعون کے دربار میں تقریر کی تو کیا فرعون کی طرف سے اس کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا؟ نہیں، یہ تو قرآن مجید میں نہیں بیان ہوا. صحیح. اتنا اشارہ ضرور ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہوگا کہ اللہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مکر و فریب تھا اس سے اس کو بچا لیا. اس سے یہ تاثر تو لیا جا سکتا ہے کہ جی کوئی انہوں نے اس کے خلاف سازش کی. براہ راست تو اس کو زیر عتاب شاید نہیں لا سکے، کوئی بہت پاورفل بندہ ہوگا تو کوئی سازش ضرور کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. صحیح. چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا. ناظرین کرام، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.